کچھ دن پہلے آپ کو کچھ ویڈیوز آئی تھی, کچھ کالے موجود تھے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں. کیونکہ میں نے پنگے ایسے ایسے لوگوں سے لیے ہوئے کہ جن کے ساتھ کوئی اور پنگا لے نہیں سکتا. یہاں سے جب بلال پاکستان آئے تو انہوں نے بلال کو اٹھا لیا, اور جب انہوں نے 9-10 دن اس پہ تشدد کیا, اس سے اس کی ذات کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا, صرف میرے لیے اور میری بارے میں انویسٹیگیشن کہ کیوں نہیں آئی, کب آئے گی, کہاں ہے, یو کے میں ہے تو کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے. ایک عورت جو خود کریکٹر کی صاف نہیں ہے, کریکٹر لیس عورت اٹھ کے میرے کریکٹر کی ایسیسینیشن کر رہی ہے, جس کا اپنا کریکٹر جو ہے تو زیرو ہے. میرا خیال ہے کہ اس ٹائم وہ سی ایم پنجاب ہے, ان پہ اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے. سی ایم پنجاب دیکھیں, سی ایم پنجاب وہ کس غصے طرح میں ہیں شاید آپ. سی ایم پنجاب جی وہ کس طرح سے بنی ہے, آپ سب کو پتہ نہیں ہے, میڈیا کو پتہ نہیں ہے وہ سی ایم کس طرح سے بنی ہے. کیا وہ ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا وہ ووٹ لے کے آئیں گے؟ میں بلال کی بات کر رہی ہوں, کیوں اس کو اٹھایا 10 دن آپ نے ایک معصوم اور بے گناہ انسان پہ کیوں تشدد کیا؟ میری ویڈیو کالوں کے ساتھ آئیں یا گوروں کے ساتھ آئیں یا کسی کے ساتھ بھی آئیں, میرے کسی کو جواب دینے کی حق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو جتنی میرے اگینسٹ مہم چلائی ہے, اس کے اگینسٹ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ یو کے نے مجھے پروٹیکٹ کیا, یو کے حکومت نے مجھے پروٹیکشن دی. ان ویڈیو کو وائرل کرنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوا ہے؟ جی مجھے بالکل فائدہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, نیو ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آج ہمارے ساتھ بڑی خاص شخصیت موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حریم شاہ صاحبہ, اور انہوں نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا ہے. بڑے عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم حریم, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم, میں بالکل خیریت سے ہوں. تھینک یو ویری مچ مجھے اپنے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے, اینڈ تھینک یو. حریم بتائیں کدھر غائب ہیں آج کل؟ اس طرح سے آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں, کوئی اسکینڈل نہیں آ رہا, کوئی اس طرح کی چیزیں؟ اسکینڈل میں تو بالکل خیریت سے ہوں, غائب نہیں ہوں. میں ایکچولی یو کے میں ہوں, اور بس مصروفیات اتنی ہے, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا مصروفیت ہے آج کل آپ کی؟ بس کچھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ کن کاموں میں پڑ گئی ہیں آپ؟ میں تو ویسے یہی پوچھ لگا تھا, یہ کن کاموں میں بس پڑ گئی کوئی ہیں؟ بس کیا ہر چیز سوشل میڈیا میں بتائیں, اپنی کچھ مصروفیات. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ بڑی بولڈ ہیں, اور آپ تو نہیں یہ اتنی دیکھیں ڈھکی چھپی گفتگو کرتی. میں خیر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کو خاموش ہونا پڑتے, اور خاموشی بھی ایک عبادت ہے. ہم عبادت میں مشغول ہے. اچھا, آج کل آپ خاموش عبادت کر رہی ہیں؟ یا خاموشی عبادت ہے سب سے بڑی. کبھی بولو تو پھر ایسا بولو کہ نہ بولو. اچھا حریم, میں نے دیکھا کہ آپ مطلب کہ اگر آپ کو آج پورے پاکستان میں پہچانا جاتا ہے, جانا جاتا ہے, اس کی ایک وجہ کہ آپ سے جڑی بہت سی کنٹروورسیز تھیں. آپ نے بہت سے لوگوں کے اسکینڈل جو ہے سامنے لے کے آئیں, بہت سی ایسی عجیب و غریب ویڈیوز وائرل ہو گئیں. اس وجہ سے آج آپ کو پورا پاکستان جانتا ہے, اور یہ چیز آپ کی جان چھوڑ نہیں سکی. مطلب کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے گئیں, یو کے شفٹ ہو گئی, ترکی شفٹ ہو گئی, لیکن ابھی تک آپ کی کچھ ویڈیوز کو لے کے آپ بڑی زیادہ زیر بحث رہتی ہیں. تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا, کچھ دن پہلے آپ کو کچھ ویڈیوز آئی تھیں, اور اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کچھ افراد موجود تھے, اگر مجھے نہیں پتا یہ ورڈ یوز کرنا چاہیے نہیں, کچھ کالے موجود تھے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں. وہ کیا ویڈیوز تھیں؟ ہر شخص نے اس کو اپنا رنگ دیا, اس کو اپنے ذہنی کیفیت کے مطابق سمجھ لیا. وہ ویڈیوز کیا تھیں, کس طرح سے لیک ہوئیں, اور وہ آپ کس جگہ پہ موجود تھیں, کیا معاملات تھے؟ دیکھیں میرے پیچھے ضروری نہیں کہ کوئی عام لوگ ہی پڑے ہوئے ہیں. مجھے لائک اپروچ کرنے کے لیے, یا میرے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جن لوگوں کے ساتھ میں نے پنگا لیے ہوئے اور جس طرح کے وہ ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ مجھے لائک ڈی فیم کرنے کے لیے, ڈی گریڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ میں نے پنگے ایسے ایسے لوگوں سے لیے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی اور پنگا لے نہیں سکتا. لائک ڈرتے ہیں. میں خود اتنی اپنی لائف میں نہ ڈر, بے باک, اور بالکل ایک اوپن کتاب کی طرح ہوں. کیونکہ میں نے جو بھی کام کیے وہ اخلاص نیت کے ساتھ کیے, چاہے کسی کو ایکسپوز کیے, یا کسی کی ویڈیو لے کے آئی ہوں, یا کسی کی ہپوکرائٹنس کو دنیا کے سامنے وہ کیے. ابھی بھی اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پچھلے میں 1.5 سال سے پاکستان نہیں آ سکتی. پہلے ایف بی آر نے میرے اکاؤنٹس کو بلاک کیا, پھر ایف آئی اے نے میرے اوپر ایک کیس بنایا, پھر ایف آئی اے مجھے, جب میں ٹرکی سے پاکستان جاتی تھی تو انہوں نے مجھ سے بہت تنگ کرتے تھے ایئرپورٹ پہ. اور میرا پھر جو خان صاحب کے لیے میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی, اور آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک حق کی ایک میری وہ تھی کہ حق کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہوئی خان صاحب کے لیے, اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں جو بولی.
تو انہوں نے میرا نام ECL میں ڈال دیا اور مجھے پاکستان سے بالکل بلیک لسٹ کر دیا. پھر ریسنٹلی بیچ میں سے جب میں UK یہ جو آپ کا نام ECL میں ڈلا، آپ اس سے پہلے جا چکی تھیں یا آپ پھر کس طرح گئی باہر؟ باہر میں ٹرکی میں تھی اور ٹرکی اچھا سے جب میں پاکستان، دیکھیں میرے اپنے تو سورسز ہیں نا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پاکستان میں نہیں آنا کیونکہ یہاں پہ نا جو مریم نواز ہے تو وہ آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ، آپ کو پتہ ہے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے بلاک کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا میری آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے میرے اکاؤنٹس بلاک کس نے بلاک کیا، کس نے بلاک کروایا؟ یہ نون لیگ نے. اچھا، نون لیگ نے کیا مریم مسائل تھے نواز، آپ کے ساتھ؟ ہاں مریم نواز نے بلاک کرائے. پھر اس کے بعد کیا مریم ہوا نواز صاحبہ نے؟ ہاں جی، پھر میرا پاکستان جانے کا پلان تھا. میرے ایک سورس نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے تو ایئرپورٹ پہ آؤ گے تو آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ نہ آئے. تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچانا تھا. میں خود نہیں آئی تو مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نہیں آؤں گی تو میں بلال کو بھیجوں گی تو بلال کو وہ اٹھا کے غائب کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا بلال کو تو مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ نہ اس کا کوئی تعلق ہے PTI سے، نہ خان صاحب سے، نہ کچھ. وہ تو ایک نیوٹرل بندے، صرف اس لیے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، میرا ہسبینڈ ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے گر جائیں گے اور اتنے بزدل لوگ ہیں کہ یہ فیملیوں کو اس طرح سے گھسیٹیں گے. آپ کے ہسبینڈ کو مطلب کہ اٹھا لیا گیا ہاں جی، یہاں یہاں سے جب بلال پاکستان آئے تو انہوں نے بلال کو اٹھا لیا. انہوں نے بلال گھر سے کھانا کھا کے باہر نکل رہا تھا تو وہ شکر ہے وہاں پہ CCTV کیمرے تھے. کچھ نامعلوم افراد 3-4 گاڑیوں میں آئے، اس کو اٹھا کے غائب کر دیا. اور جب غائب کر دیے 13-14 دن انہوں نے اس پہ تشدد کیا. اس کے موبائلس میں ہر چیز میں ایک ہی کرتے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے پیچھے کون ہے، یہ کیوں اتنا بے باکی سے بولتی ہے، اس کو کون رن کر رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی، اس کو تم بلاؤ، یہ وہ آئے گی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اس کی وجہ سے تمہیں پکڑا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ اس طرح مطلب بہت زیادہ اس کو پریشرائز کیا اور اس طرح. اور جب انہوں نے 9-10 دن اس پہ تشدد کیا، اس سے اس کی ذات کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، صرف میرے لیے اور میری بارے میں انویسٹیگیشن کہ کیوں نہیں آئی، کب آئے گی، کہاں ہے، UK میں ہے تو کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں، کون لوگ، مطلب بہت گھٹیا سے ان کے اس سے کوسچن وغیرہ اور تو سارا کچھ. کتنے دن آپ کے شوہر زیر حراست رہے اور پھر کیسے وہ اس میں میرا میڈیا نے، ایک تو یہ کہ میں پاکستانی میڈیا کی بہت زیادہ مشکور ہوں، ایک میڈیا نے اور باہر کی انصاف پسند تنظیموں نے میرا ساتھ دیا. میں ہیومن رائٹس اور بہت سارے اداروں کے پاس گئی اور پھر میں نے عدالت سے رجوع کیا اور میں عدالت کی مشکور ہوں کہ عدالت نے مجھے انصاف دلایا. اور پھر اور 10 دن اچھا تشدد اس میں کیا صرف اور صرف بیکاز آف می، میری وجہ سے، کہ اگر وہ اس کو آپ لوگ نہیں لے کے آؤ گے تو ہم آپ کا سارا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. مطلب ایسے بہت تو اس نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے میں تو نہیں جانتا، آپ اس سے ہی پوچھو، جب آئے گی تو پوچھ لینا آپ نے مجھے کیوں گرفتار کیا ہوا ہے. اچھا چلیں آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے پیچھے کون ہے، مطلب کہ ہم تو پیار سے پوچھ رہے ہیں، ہم تو غصے سے نہیں پوچھ رہے. دیکھیں ابھی جو میرے پیچھے مہم چلائی ہے، یہ جو ویڈیو کی آپ بات کریں سارا کچھ، یہ تو نون لیگ نے کی ہے، یہ تو کس سب نے؟ کچھ نون لیگ کے لوگوں نے کی ہے یہ سارا کچھ. ہاں اور یہ سارا نہیں، کچھ کچھ دیکھیں جو مریم نواز کی ایما پہ ہو رہا ہے. اب اکاؤنٹس جو تھے، مریم نواز اٹھ اکاؤنٹ کے میری، دیکھیں ایک عورت جو خود کریکٹر کی صاف نہیں ہے، کریکٹر لیس عورت اٹھ کے میرے کریکٹر کی کریکٹر ایسیسینیشن کر رہی ہے، جس کا اپنا کریکٹر جو ہے تو زیرو ہے، جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ مطلب کن لوگوں کے ساتھ اس کے رواسم رہے ہیں اور کیسے وہ ہوئے، جس کی تو اپنی اولاد پاک نہیں ہے، جو تو بغیر شادی کے اولاد پیدا کر سکتی ہے، جو بغیر جیتے مطلب کسی کے بھی پاؤں حریم، میرا خیال سجد ہے کر کسی پہ لے. الزام نہیں لگانا چاہیے نو جس چیز کے آپ نو نہیں میرا الزام، خیال ہے کہ دیکھیں الزام تراشی کرنا بہت سخت گناہ ہے بالکل. تو ان کو بھی چاہیے کہ کسی پہ الزام نہ لگائیں، اپنے گنڈوں کو قابو میں رکھیں اور کسی کی کریکٹر ایسیسینیشن نہ کریں. میں وہ عورت ہوں، آپ میری جتنی مرضی کریکٹر ایسیسینیشن کرو، جو مرضی کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا. جن کی نیتوں کے اندر اخلاص ہوتے ہیں نا تو دیکھیں وہ اللہ چلیں، کا میرا دل خیال ہے کہ اس ضرور ٹائم وہ کرتے ہیں. CM پنجاب ہے، ان پہ اس طرح الزام نہیں لگانا سی چاہیے. ایم آپ مجھے پنجاب، پتا دیکھیں سی ایم پنجاب وہ کس غصے طرح میں سے ہیں شاید بنی، آپ. سی ایم پنجاب جی وہ کس طرح سے بنی ہے آپ سب کو پتہ نہیں ہے، میڈیا کو پتہ نہیں ہے وہ سی ایم کس طرح سے بنی ہے. کیا وہ ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا وہ ووٹ لے کے آئیں گے؟ کیا وہ انہوں نے کس طرح امانت میں خیانت کر کے، کس طرح عمران خان کے حق میں ڈاکہ ڈال کے، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے تو اپنے آپ کو جتا کے، اور کس طرح سے ایک چاچا پرائم منسٹر بنے اور یہ سی ایم بنی ہے. یہ تو ان عہدوں کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی یہ عورت. اور یہ اچھا عورت اتنا ڈر رہی ہے، دیکھیں ایک میں نہیں مطلب جو بھی خواتین اس کے اگینسٹ بولتی تھی اور حق کے ساتھ اٹھ کے کھڑی تھی، اس بغض مطلب اس کے دل کے اندر اتنا حسد، کینہ اور بغض ہے. اس نے ان تمام عورتوں کے ساتھ کیا کیا، ان تمام لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا. صنم جاوید کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف مریم نواز کی ایما پہ ہو رہا ہے. اس کو اگر ریلیف نہیں مل رہا تو صرف اور صرف مریم نواز
ہماری عدالتیں بالکل وہی باتیں حق کے اور سچ کے فیصلے ہی نہیں کر رہی. ایک عورت پہ مطلب آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان کے اندر کس طرح کا ظلم, کس طرح کا تشدد, کس طرح کی بربریت ہو رہی ہے. آپ یو کے میں رہ کے پاکستان کی میں پالیٹکس کو آپ کو فالو کر خود رہی ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو خود ایک سب سے بڑا, چلے میں کسی اور کی بات نہیں بھی کرتی, میں بلال کی بات کر رہی ہوں. کیوں اس کو اٹھایا 10 دن آپ نے ایک معصوم اور بے گناہ انسان پہ کیوں تشدد کیا؟ کیوں اس سے ارریلیونٹ کوسچن پوچھے اور یہ پوچھا کہ وہ کن لوگوں کے پاس جاتی ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے اور اس سے ملنے کون آتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کون کر رہے ہیں, وہ کس لیے بول رہی ہے, اس کے اکاؤنٹ کون رن کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ مطلب اتنے ارریلیونٹ کوسچن آپ کسی کے ہسبینڈ کو اٹھا کے اس سے اتنی نازیبا قسم کے سوالات اس کی وائف کے بارے میں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں اور آپ نے تو جو حالات ہیں ان سے اللہ ہی معاف کرے, اور جس طرح کے وہ ہیں پتہ اچھا, نہیں کیا ابھی بولے. تک آپ نے مجھے یہ بتایا نہیں کہ وہ ویڈیوز کیا تھیں, وہ کس طرح سے باہر آئیں. وائرل تو آپ کہہ رہی ہیں کہ خاص دیکھیں بہت سیاسی ساری جماعت کے چیزیں, لوگوں نے کی. ہاں بہت ساری چیزیں انہوں نے ایڈٹ کر کے, آپ خود میڈیا سے ہیں اور آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ کو خود پتہ ہے کہ آج کل کس طرح کی ٹیکنالوجی اور کیا سے کیا نہیں ہو جاتا, کس طرح کی ڈبنگ یا وائس وہ کر کے یہ سارا کچھ کر کے کس طرح سے وہ نہیں ہوتا. باقی اگر میری ویڈیو کالوں کے ساتھ آئیں یا گوروں کے ساتھ آئیں یا کسی کے ساتھ بھی آئیں, میری کسی کو جواب دینے کی حق نہیں ہے کہ میری لائف میں ضروری نہیں کہ کسی کالے کے ساتھ میری کوئی ویڈیو آئی ہے تو اس میں کچھ غلط ہوگا. جو انہوں نے پریزنٹ کی اور جس طرح سے انہوں نے پریزنٹ کی اور جس جی طرح جی سے انہوں نے ڈبنگ کر کے اس چیز کو وہ کی ہے, اور مجھے اس چیز کا کوئی مجھے نقصان بھی نہیں ہوا. جتنا انہوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی, جتنا مجھے وہ اس چیز کا مجھے ہی فائدہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو جتنی میرے اگینسٹ مہم چلائی ہے اس کے اگینسٹ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ یو کے نے مجھے پروٹیکٹ کیا, یو کے حکومت نے مجھے پروٹیکشن دی, یہاں کی پولیس نے مجھے اور یہاں کے اداروں نے مجھے فنڈز دینا سٹارٹ کر دیے, یہاں کے اداروں نے مجھے فری رہائش 5 اسٹار ہوٹل میں روم دے دیا کہ آپ کی جان خطرے میں, یہ سارا کچھ آپ کے اگینسٹ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جو میڈیا اچھا دیکھ, اور یہاں اچھا کی جتنی حریم, بھی. اچھا مجھے جو ابھی تک ماڈرن سمجھ آئی سلیوری, ہے, میری آپ بات یہ سنیں, کہہ رہے یہاں ہیں کہ کا وہ سب سے بڑا ادارہ ماڈرن سلیوری اٹھ کے میرے ساتھ کھڑا ہوا کہ یہاں پہ میں ان کے کنٹری میں ہوں اور یہ لوگ سوشل میڈیا پہ میری عزت کو اچھال رہے ہیں اور جو کہ میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تو یہاں کے اداروں نے مجھے پروٹیکٹ کیا, میں مشکور ہوں. تو انہوں نے میرے لیے ایک کھڈا کھودا, اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور مجھے اتنا فائدہ ہوا چاہے وہ فائنینشلی طور پہ ہو یا پروٹیکشن ہو یا کچھ بھی ہو, یا وہ میں آپ کو مطلب نہیں کہ بتا. ان ویڈیو کو وائرل کرنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوا ہے؟ جی مجھے بالکل فائدہ ہوا ہے. ان ویڈیو کو وائرل کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ دیکھیں میں خود الحمدللہ اتنی اسٹیبل ہوں, وہ بات نہیں ہوتی, لیکن مجھے یہاں پہ پروٹیکشن ملی ہے. مجھے یو کے کے اندر مجھے یو کے گورنمنٹ نے پروٹیکشن دی ہے. اور دوسرا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کی ہے.